بالکل الٹ معاملہ ہوتا ہے، یعنی آسٹریلیا میں جون میں سردیاں ہوتی ہیں اور ہمارے یہاں جون میں گرمیاں ہوتی ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں لگتا کہ آپ رمضان ایک ہی سیزن میں گزاریں۔ سر یہ مشکلات زیادہ تر یہ سب کانٹیننٹ میں ہیں زیادہ، یہ جو مس انٹرپریٹیشن اور ڈسپیوٹس میں کہہ سکتے بہتر ورڈ یہ ہے، یہ سب کانٹیننٹ میں زیادہ ہے۔ امریکہ میں ایک ہی دن عید ہوتی ہے، وہ سب ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، دے گو اکارڈنگ ٹو دا لونر کیلنڈر اینڈ دے ڈیسائڈ کہ اٹس گوئنگ ٹو بی عید ان نیو یارک، اٹس گوئنگ ٹو بی دا سیم ڈے عید ان لاس اینجلس اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی دا سیم عید ایوری ویئر اوور دیر۔ بڑی اچھی بات ہے، مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ ابھی حال ہی میں ہوا ہے، ورنہ اب وہاں پرابلم ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ناٹ ویری لانگ اگو لنڈن میں مطلب یہ صورتحال تھی کہ ایک ہی عید 3 مختلف دنوں میں ہوئی، اور ہاں جی ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑی اچھی خبر سنائی ہے آپ نے، اگر ہے تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، مگر میں یہ 25 سال وہاں رہی ہوں، تو میں نے تو ایک ہی دن عید کی ہے وہاں اپنے سب کمیونٹی کے ساتھ۔ دیکھیں جی امت میں پہلے ہی بہت سارے اختلافات ہیں، میں یو ایس والا اختلاف مزید جی ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا ہے کہ ایک ماں باپ ہیں، بچوں کو ایک جیسی تربیت دیتے ہیں، 5 بچے 6 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، کوئی ان میں سے اتنا امیر کبیر ہو جاتا ہے کہ دوسرا مطلب اتنا غریب ہوتا ہے کہ وہ اس کو دینے والا ہوتا ہے، تو یہ اس کی اپنی محنت کوشش ہے کہ تقدیر ہے۔ دوسرا میں انسانی رویوں کی بات کروں گی کہ کوئی ہمارا امیر رشتے دار ہوتا ہے نا، تو ہم بڑی جلدی اس کا سب سے تعریف کرواتے ہیں، یہ ہمارا کزن، یہ ہمارا بھائی، یہ بہن۔ کوئی غریب ہوتا ہے نا تو کوشش کرتے ہیں کہ گھر سے باہر نہ نکلے، کسی کے سامنے نہ ہی آئے تو باہر نہ آئے۔ مطلب ایسا میجورٹی مطلب ہمارے رویے یہی ہیں۔ اور دوسرا میں یہ پوچھوں گی کہ وہی جو 5-6 بچے ہیں، ایک بہت امیر ہو گیا، ایک غریب ہے، حالات ایک جیسے میں پلے بڑے، اور ایک دینے والا ہے اور ایک بیچارہ مانگنے والا ہے، تو وہ اس کی ذاتی کوشش ہے کہ تقدیر ہے؟ دیکھیں ذاتی کوشش تو ایک فیکٹر ہے نا، دوسری چیز اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آزمائش کی غرض سے یہ ارینجمنٹ کی ہے کہ بعض لوگ جب کوشش کریں گے تو ان کو اپرچونٹیز ملیں گی اور وہ ان کو صحیح طریقے سے ایفیکٹولی اویل کریں گے، اور بعض دوسرے نہیں کر پائیں گے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک شخص کے ساتھ ہمیشہ ایک طرح سے ہو اور دوسرے کے ساتھ ہمیشہ دوسرے طرح سے ہو۔ بعض اوقات آدمی کوشش کرتا ہے اور کامیاب نہیں ہوتا، اور بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو مختلف حالات سے گزار کے سمجھانا ہے، تاکہ ان کو جو حالات انہوں نے فیس کیے اس سے وہ اللہ کی مہربانی، اس کی عنایت، اس کے ساتھ تعلق کا کے جو مختلف وجوہات ہوتی ہیں ان کا تجربہ کریں۔ تو یہ جو آپ نے بات کی یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس دنیا میں جو نظام اس نے بنایا ہے اس میں یکسانیت نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک طرح کے حالات سرکمسٹینسز ہوں گے تو ایک ہی طرح کا نتیجہ نکلے گا، نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اندر اس میں نظام میں کار فرما خدا تعالیٰ کا وہ فضل ہے کہ جو کسی ایک کو اگر مل جائے زیادہ تو وہ اپنے انہی حالات میں بہت کچھ پالے گا جن حالات میں کوئی دوسرا اس کا بھائی نہیں پا سکے گا۔ سو یہ جو فضل والا فیکٹر ہے، یہ ظاہر ہے کہ یہ تو ایک دین کی اصطلاح ہے، ایک لفظ ہے، اس کی جو تفصیلات ہیں ان کا تعلق اس سے ہے کہ کسی کو اپرچونٹی ملی، کوئی ڈیمانڈ سامنے آ گئی، کسی سے ملاقات ہو گئی، کسی کو آئیڈیا سٹرائک کر گیا، کسی کو ایک اچھا پارٹنر مل گیا، کسی کے پاس ایک خاص قسم کا ٹیلنٹ ہے، ادروائز وہ نکما ہے، ایک خاص قسم کا ٹیلنٹ ہے جس کی بڑی ڈیمانڈ ہے۔ سو دیر آر سو مینی فیکٹرز کہ جو سب مل کے اصل میں وہ اللہ کے فضل کو طے کرتے ہیں، تو وہ اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ اور وہ جو دوسرے والا ہے وہ تو ظاہر نالائکی بدتمیزی ہے کہ آپ اپنے غریب بھائی کو ملانے سے گریز کر رہے ہیں اور امیر کو ملا رہے ہیں، یہ تو پرسنالٹی کے شیلو ہونے کا ثبوت ہے۔
جو رشتہ ہے اس کو ہر حال میں آپ کو فخر کرنا چاہیے، آپ کو اطمینان ہونا چاہیے، اس میں چھپانے کی کیا بات ہے؟ سر میرا کوشچن تو نہیں ہے، میری ایک رائے جو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ، اگر وہ غلط ہے تو آپ اس کو کریکٹ کر دیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک اسلامک سوسائٹی فارم کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، ہمیں ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے جس کو جو رولز اینڈ ریگولیشن اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے تحت جیسے میں نے سوال کیا کہ اگر ایک بھائی بہن امیر اور ایک غریب رہ گیا تو غریب کو سچویشن سے پل آؤٹ کرنا رسپانسبلٹی ہے سوسائٹی کی، اس کے امیڈیٹ بہن بھائیوں کی، اگر ان کو وہ احساس نہیں ہے تو آئی ایم شیور کہ وہ سوسائٹی ٹھیک مورل ویلیوز کے اوپر گرو نہیں کی، کیونکہ ایک ٹائم ایسا ہے ہماری سٹی میں جس میں کوئی غریب بھوکا نہیں سکتا تھا، ایک ٹائم ایسا آیا ہوا ہے، وہ ہم نے اچیو کرنے کے بارے میں سوچنا مجھے لگتا ہے بند کر دیا ہے، کیونکہ یہ میری فیلنگ ہے کہ میں کسی سے بھی بات کرتی ہوں اپنی ایج گروپ میں اپنے سے بڑوں میں، اس میں ایک ہی بات آتی ہے کہ یہ جو سچویشن ہے یہ آزمائش ہے کہ تم صبر سے گزرو اس کے اوپر، بھائی تم کچھ کرو اس کے لیے، ٹھیک ہے، یہ جیسے آپ نے کہا ایتھوپیا کے نیبر جو ہیں اگر پوری دنیا پریشر ڈالے تو کیسے وہاں پہ کیا کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے رزق کی جو ذمہ داری لی ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ہمارے تھرو ہی پہنچانی ہے۔ مجھے اگر پتا ہو کہ میرے نیبر میں ایک انسان جو رہتا ہے وہ صبح نکلا تھا کام کے لیے شام تک اس کو نہیں ملا تو میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں، وہ نہیں رہے گا بھوکا، ٹھیک ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ ہم عمل کریں گے تو سوسائٹی وہ فارم ہوگی جس کا کہا گیا ہے کہ دنیا میں بھی جنت ہے اور آخرت میں بھی جنت ایسے ہوگی، تو وہ دنیا کی جنت پانے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ ساری بات اس پہ آ جاتی ہے کہ ہم آزمائش سے گزر رہے ہیں اور ہمیں صبر کرنا ہے، اینڈ لوگ اس کو بہت لٹرل سینس میں لیتے ہیں، میں تو جتنی بھی ڈسکشن میں جاتی ہوں لوگوں کو یہ سمجھ آتی ہے کہ صبر کریں، صبر کا مطلب ہے کہ جو ہو گیا وہ آپ چپ کر دیں، ڈیتھ کے اوپر صبر کرنا ہے سم تھنگ ایلس، اور ایک غلط بات کے اوپر صبر کرنا ہے اس کے اوپر ڈٹے رہنے کا نام کہ آپ نے صحیح بات بتائی ہے، اس کو ڈفرینشیٹ نہیں کرتے، اور پھر اپنے آپ کو مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنا تزکیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اوور آل میری فیلنگ یہ ہے کہ مقصد میرا پیدا ہونے کا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میں یہ بک کے بتائے گئے اصولوں کو میکسیمم پہ اچیو کرنے کی کوشش کروں، اور سوسائٹی بھی مجھے میں اگر اس پہ 2-3 باتیں گزارش کروں، ایک تو یہ کہ جو مقصد ہے نا وہ تو وہی بیان کرنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور وہ ہے تزکیہ، یعنی ہمیں اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ہے اور ہمیں اخلاقی اور روحانی طور پر ترقی کرنی ہے، نشو و نما پانا ہے، یہی وہ چیز ہے کہ جو ہم نے کل پڑھا سورہ میں، دونوں صورتوں میں، کہ جو کامیابی اور جنت کی ضمانت ہے۔ لیکن یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے کہ ہمارے ہاں دین کے فہم کا یہ ایک ناقص ایپلیکیشن ہے کہ جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں مشکل میں، تنگ دستی میں، تو ہم نمبر 1 آزمائش اور نمبر 2 صبر کا نام لے کر اس کو ٹال دیتے ہیں۔ اس کو دیکھ کر، سن کر شدید افسوس اور شرمندگی ہوتی ہے کہ جو قومیں اب دین کو نہیں مانتی یا اس پر عمل نہیں کرتی، انہوں نے شاندار پیش رفت کی ہے غربت کو مٹانے میں اور ہر انسان کو اپنے معاشرے میں کم سے کم معیار زندگی فراہم کرنے میں۔ ہم اس معاملے میں ہماری پرفارمنس شرمناک ہے اور دیندار لوگوں کی بھی شرمناک ہے۔ ہم چند ٹکے غریب لوگوں کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر احسان کر رہے ہیں، ہماری گفتگو کا انداز ان کے ساتھ اتنا بدتمیزی کا ہوتا ہے کہ جیسے کہ وہ واقعی ہم سے حقیر اور کمتر ہیں، اور خدا تعالیٰ کی تمام تعلیمات جو ہیں وہ ہمارے لیے اس معاملے میں کوئی افیکٹو رول ادا نہیں کرتی ہیں۔ ظاہر ہے اس بارے میں پریشان ہونا چاہیے، اینڈ یہ مل کے اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اگر ہمیں کچھ زیادہ ملا ہے تو یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے،
کسی کو کم ملا ہے، یہ اللہ کا امتحان ہے، یار یہ سب جاننے کے بعد گھر میں بیٹھ کے کیا ہم صرف لڈو کھائیں؟ میرا مطلب ہے کہ اس کے بعد تو آدمی کو بے چین ہو جانا چاہیے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، زندگیوں میں بے چینی کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ وہ کام نہیں کر رہے ہوتے کہ جو آپ کو اپنے حالات میں کرنا ہے. تو اس کے بعد آپ کے گھٹنوں میں درد ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ کو ڈپریشن ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ کو بے چینی ہونی چاہیے. آپ وہ کام کریں گے تو کمال ہے. کہ میں ابھی پچھلے ہفتے مل کے آیا ہوں ڈاکٹر امجد ثاقب کو، کہ جو اخوت کا کام چلا رہے ہیں اور وہ کمال کام کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے ایک عجیب بات بتائی. ان کو میسو ہارٹ اٹیک ہوا ابھی جب وہ گئے ہوئے تھے ڈینمارک، اور ان کو پھر اوپن ہارٹ سرجری ہوئی. ویسے پڑھے وہ ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کا اس کا ذوق ہوگا کہ جب مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تو بڑی تکلیف ہو رہی تھی. پہلے بھی اسٹینٹس لگے ہوئے مجھے، تو رات کو ذرا مشکل تھا کہ میں ہاسپٹلائز ہوں اور یہ سارا کچھ ہو. تو میں نے اپنے اللہ سے کہا کہ رگوں میں خون تو دوڑانے والا تو ہی ہے، تو میری ان رگوں کو بند ہونے سے روک دے، 2-4 دن کی مہلت دے دے. کمال ہے. میرا خیال ہے ان کے رب نے ان کی بات سنی ہوگی. ان کا رب ان کی بات نہیں سنے گا تو ان کی سنے گا. جو صبح و شام اس نے اپنے آپ کو غریبوں کی بہبود کے لیے وقف کیا، تو میرا خیال ہے کہ بندہ اگر اس کام میں لگ جائے تو مشکلیں بھی آسان ہو جائیں، پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں اور اطمینان ہو جائے، اور جو چک پئی ہوئی ہے مجھے وہ بھی ٹھیک ہو جائے. یعنی مغرب تک ہم 6 بجے تک تو ہم مغرب پڑھ لیں گے، لیکن اس سے پہلے بھی اگر سوالات ختم ہو جائے تب بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 6 بجے پوری مغرب کا ٹائم ہوتا ہے. مغرب 1 نہیں، کوئی کوشچن نہیں. وہ اصل میں پتہ کیا، وہ میری غلطی کی وجہ سے وہ اس کا وہ ختم ہو گیا، پیٹرول مک گیا، تو اب کوئی نہیں آ رہا. نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے. مغرب 1، مغرب 2، مغرب 3.